لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وارتدى بالسكون ميدان عرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم الملقب بطه وياسين العبد المعين والرسول المسدد مولانا أبو القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بجماعة اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بجماعة اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد دیکھا جان محترم آواز میں کتنا بہت آواز کر رہا تھا. ارشاد رسول اکرم ہوتا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. ترجمہ بہت مرتبہ میں کر چکا ہوں, اب تو شاید اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ کو یاد بھی ہو گئی ہوگی یہ حدیث, تو مجھے لگ رہا ہے کس کو یاد ہے یہ سنائیے چننے بھیا. ہاں جی کوئی پرابلم نہیں ہے, سمجھ لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں باتیں ہوئی ہیں. ان الحسین میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب کیا فرق پڑ رہا ہے. ابھی پچھلی والی مجلس میں ہم نے مومن کی کتنی علامتیں بیان کی تھی. مجلسیں کیا ہوتی ہیں, کبھی کبھی جب ان کے نفس پر ماری گئی تو کھلتا ہے چیز. اہل بیت کی زندگی کے دو پہلو رہے ہیں. آپ بہت ذاکرین کو سنتے ہوں گے کہ آپ جب وہ جنگ بدر پڑے گا تو آپ کو بہت اچھا لگے گا, احد پڑے گا تو بہت اچھا لگے گا آپ کو, خیبر پڑے گا تو آپ کو بہت اندر سے مزہ آئے گا. لیکن وہی امیر المومنین کی زندگی کا دوسرا حصہ, یہودی کے کھیت میں بیلچا لے کے امیر المومنین کھڑے, وہ کوئی نہیں پڑتا انسان محترم. کیوں؟ اس لیے کھلتا ہے ہمیں. ہمارے نفس کی عادت یہ ہے وہ پڑھا جائے جس میں نفس میں ہمیں مزہ آتا ہے. انسان محترم اس زندگی کا رول یہی ہے. آپ مجلسوں کو رکھیے, جو مجلسیں ہو رہی ہیں تو 90 سے 95% مجلس صرف اہل بیت کے ایک حصے پر روشنی ڈال رہی ہے. کوئی یہ نہیں پڑھے گا انسان محترم آپ کے سامنے کہ اہل بیت رات میں بیٹھ کر قرآن بھی پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے قرآن پڑھتے تھے تو ہم لوگ میں انسان محترم 75% ایسے لوگ ہیں ہی نہیں جو عربی جانتے ہیں, تو اس میں نواباہی ہوگی, نداد ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان محترم ہمیں کھلتا ہے. لیکن یہ کب تک کھلے گا آپ کو؟ مولا کائنات کے بارے میں ہے کہ جب وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو دایاں پیر ایک طرف رکھتے تھے اور بایاں پیر جب رکھتے تھے تو پورے قرآن ختم کر لیتے تھے. انسان محترم یہ تھی امیر المومنین کی حیات. حبیب ابن مظاہر قرآن کے حافظ, بریر حمدانی قرآن کے مطلب اس زمانے میں جو عرب کے علماء ہوتے تھے قرآن کے, ان کے استاد. لیکن انسان محترم یہ ساری چیزیں مجلسوں میں بیان نہیں کی جاتی. کیوں؟ چونکہ ہمارے نفس میں تکلیف ہوتی ہے. ہمیں مزہ انہی چیزوں میں آتا ہے جو چیز ہمارے نفس میں اچھی لگتی ہیں. کوئی آپ کے سامنے نہیں کہے گا اہل بیت نماز پڑھتے تھے, اہل بیت قرآن پڑھتے تھے, اہل بیت روزہ رکھتے تھے, اہل بیت صدقہ نکالتے تھے. ہر انسان یہی پڑھے گا کہ سینہ زنی کرو جنت واجب,
فرش عزا پہ آؤ جنت واجب، مجلس آؤ جنت واجب، مطلب جنت فلم بٹ رہی ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ کون کون سی؟ قرآن اہل بیت۔ ہم نے کیا پکڑا؟ انہوں نے کیا پکڑا؟ تو نہ ہماری بخشش، محترم حق پہ کون ہے؟ پوائنٹ، سوال، حق پہ کون ہے؟ ان کو کیوں کہہ سکتے ہو آپ بھائی کہ نماز کی وہ پابندی کر رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ میں یقین جانیے لکھ سکتا ہوں آن دا پیپر، ہم سے زیادہ نماز کی پابندی اس مسلک میں ہے۔ یقین جانیے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ ایک ریشو نکالیے، اپنے 70 لڑکوں کو بلائیے اور ان کے 70 لڑکوں کو بلائیے، تو زیادہ قرآن پڑھنے والے ان کے لڑکے نکلیں گے، ہمارے عربی کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اتنا ماڈرنائزیشن آ گیا ہے، اتنا امریکہ اور یو ایس انگلینڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے انسان کہ انگلش سیکھ لو بھائی، چونکہ کیوں؟ وی ہیو ٹو ارن منی، ہمیں پیسہ کمانا ہے، ہمیں جیبیں بھرنی ہے اپنی بھیا۔ آخرت کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ کچھ باتیں صرف منبر پہ اچھی لگتی ہیں اور کچھ باتیں صرف کتابوں میں لکھی اچھی لگتی ہیں، ریئل لائف میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ ثانی محترم، بدلیے لائف کو، نہیں ہلاک ہو جائے گا انسان۔ یہ بھی مجھے پتا ہے، یہ مجلس بھی آپ کو کھل رہی ہے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کھلے گی آپ کو مجلس، کیوں؟ اس لیے کہ پوائنٹ پہ پوائنٹ دیا جا رہا ہے آپ کو۔ ہم نے کبھی سوچا جتنا ایک بچہ ہمارے گھر میں بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، میتھ، سائنس، جیوگرافی، انگلش، گرامر، لٹریچر، ہندی، ساہت، اتہاس، گلوب، مطلب سارے سبجیکٹ ڈسکس کر لیتے ہیں، ایک سبجیکٹ چھوڑ کر قرآن کوئی نہیں بیان کرتا۔ ابھی اگر پوچھ لو آپ کہ قرآن اگر اردو میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے تو کہاں ٹرانسلیٹ ہوا ہے، تو کون ہے ٹرانسلیٹر؟ اتنے پورے مجمع میں کوئی بتا دے مجھے کہ قرآن کا ٹرانسلیٹر کون ہے انڈیا میں؟ کوئی نہیں۔ ایک قرآن کہیں سے مل گئی مجلس میں تو گھر میں اتنی اوپر رکھ دی گئی کہ اذان محترم جب اٹھائی جاتی ہے، شادی ہونے جا رہی نا گھر پہ تو قرآن کی آواز دی جائے، کیا فائدہ اذان محترم دکھا دے گا؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اذان محترم؟ قرآن روز قیامت یہ دعا کرے گا، مطلب ایک طرح سے لعنت کرے گا کہ یا رسول تیری امت نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ ایک آیت پڑھنے کی کسی کو آج کل تمیز نہیں ہے اذان محترم، لوگوں کو آیت الکرسی نہیں یاد ہے۔ بہت بڑا حسینی بنتا ہے انسان۔ کون ہے حسینی؟ میری نگاہ میں حسین کا چاہنے والا وہی ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہو۔ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی ثانی محترم؟ ایسا نہیں، ہم نے کبھی قرآن کو نہیں پڑھا ہے۔ یہ باتیں کھلیں گے ثانی محترم آپ کو، لیکن میں اگر اس انداز میں بیان کر رہا ہوں تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ زندگی کو بدلیے۔ یہ جو ترقی کا دور ہے نا ثانی محترم، یہ ترقی ایک دن لے ڈوبے گی آپ کو، ویسٹرن کلچر ختم کر دے گا آپ کو، یہ امریکہ اور یو ایس اور انگلینڈ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ بڑے بڑے لوگوں نے اس چیز کو لات مار دیا ہے، کچھ نہیں ملے گا ثانی محترم۔ یو ایس، انگلینڈ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، یہ کسی کے نہیں ہوئے، انہیں صرف پیسہ کمانا ہے۔ آج دیکھ لیجیے رشیا یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ جب یوکرین پر رشیا نے یعنی جب میسائلیں اور بمباری ہوئی ہے نا تو پیچھے سے برٹن نے کہا میں ہیلپ کروں گا، کینیڈا نے کہا میں ہیلپ کروں گا، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ کیوں؟ اذان محترم یہ یزید ہے، یہ کفار ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ کسی کی ہیلپ کے لیے نہیں آئیں گے۔ ہمیں اپنے کلچر کو اسلامک کلچر بنانا پڑے گا، ہمیں اپنے کلچر کو اسلامک دائرے میں جینا پڑے گا۔ ترقی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے بچے نہ قرآن جانے نہ نماز جانے۔
ترقی یہ ہوتی ہے کہ قرآن پڑھ کر ایک اچھی پوسٹ پر پہنچو، نماز پڑھ کر ایک اچھی پوسٹ پر پہنچو، تو میں اس کو ترقی سمجھتا ہوں. صلوات بھیجے محمد. کیوں مجلس میں کوئی واہ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک مجلس ہے. مجھے نہیں اچھا لگتا پڑھنا. مجلس میں کچھ بھی پڑھ دیا، مجلس سے باہر نکلے کیا پڑھا؟ مجلس بہت اچھی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آیا. کیا فائدہ ہے؟ کب تک ان تمام چیزوں کو ڈھونڈ چلے گا؟ محترم آپ مجھے پتا کہ آپ کا دل صاف ہے، پاکیزہ ہے، کسی ایسے مبلغ کی ضرورت ہے جو ہدایت کی طرف آپ کو لے کے چلے. اسی لیے یہ فرش عزا، یہ حسین کا ذکر کیا جاتا ہے. آج حسین کی ذات ہمیں حق کی طرف دعوت دیتی ہے. آج فرش عزا ہمیں حق کی طرف بلاتی ہے. لوگ بدلنے والے بدل دیتے ہیں، کسی بھی چیز کو بدل دیا انہوں نے. یہ رسول خدا کی حدیث آئی کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، تو اس میں بھی اذان محترم نقص نکالنے والوں نے نقص نکال دیا. حدیث آئی حسین منی وانا من الحسین، تو سامنے والے لوگوں نے کہا کہ حسین، یہ رسول خدا رشتہ بتا رہے تھے نارمل کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، چونکہ رسول خدا کی لڑکی کا بیٹا ان کی بیٹی کا بیٹا تھا، تو ایک رشتہ بتا رہے تھے. اذان محترم ان کو پتا تھا کہ اہل بیت کی کرامت تو لے نہیں سکتے، اہل بیت کی کرامت تو لے نہیں سکتے، ان کے معجزات کو اختیار تو کر نہیں سکتے. تو کوئی صدیق اکبر بن گیا، تو کوئی امیر المومنین بن گیا. تو چونکہ لقب لے سکتے تھے تو لقب لے لیا. اذان محترم نہ کرامت لے سکتے تھے نہ معجزات لے سکتے تھے. اذان محترم عقل میں اترتا ہے آپ کو کہ رسول خدا 1,00,000 کے مجمع کو دھوپ میں روک کر صرف یہ بتائیں کہ علی میرا دوست ہے. مطلب میں نوشے بھائی کو 3 بجے رات میں اٹھاؤں، اللہ کے یہاں مسجد کے بعد ایک بات کہوں، یہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ کون سی بات ہے بی؟ یہ بات تو آپ صبح بھی ہم سے کر سکتے تھے. تو انہوں نے جب یہ اعلان ہوا تو بدل دیا، کہا یہاں پہ مولا کی معنی مولا نہیں ہے، یہاں دوست کی میننگ میں ہے. تو اذان محترم ہماری عقل میں نہیں اترا کہ حد سے چلے 3 دن تک ایک دھوپ میں سعودی عرب میں روکا قافلے کو، اعلان کیا، تو کہاں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو میننگ اگر ایسا تھا اذان محترم، اگر مولا کے معنی ایک دوست کے تھے تو رسول خدا نے کیا اعلان کیا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اگر علی میں یعنی علی کے بعد جو مولا آیا ہے، اگر وہ دوست کی میننگ میں ہے تو جو رسول خدا کے لیے یوز ہوا وہ بھی علی کے لیے ہے. تو سامنے والے کہتے ہیں نہیں، رسول خدا والا جو مولا ہے وہ سچا مولا تھا، اور یہ جو ہے یہ دوست کی میننگ ہے. یعنی ایک ہی سینٹنس میں 2 ورڈ کی 2 الگ میننگ. پہلے ورڈ کی سچا مولا، دوسرے والا دوست کا مولا. اذان محترم تو یہ بدلنے والے بدلتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ اور نہیں تھا، واقعات نہیں تھے، تو انہوں نے چیزوں کو چینج کر دیا. عزیزان محترم یعنی وہ انسان جس کو یہ تمیز نہیں تھی، رسول خدا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اذان محترم تو کہتا ہے کہ ایک بار رسول خدا میرے پاس بیٹھے تھے. تب آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں امام خمینی کے پاس ملنے جاؤں تو میں جانتا ہوں کیا کہوں گا آپ سے آ کے کہ چننے بھائی امام خمینی کس کے پاس بیٹھے تھے؟ میرے پاس. یعنی مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں کہاں بیٹھا تھا. یعنی ان کا وہ خلیفہ جس کو یہ تمیز نہیں تھی بولنے میں کہ رسول خدا میرے پاس بیٹھے تھے یا میں رسول خدا کے پاس بیٹھا تھا، وہ بنا بیٹھا بہت بڑا امیر المومنین. وہ ہو گیا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو اذان محترم چیزوں کو بدل دیتے ہیں، چیزیں چینج کر دی جاتی ہیں. باتوں کو اگر شارٹ کیا جائے 2 سینٹنس میں مطلب نکال دوں گا اور میں تمام کر دوں گا. بات بہت ہی کھلی ہوئی ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں. ایسا نہیں ہوتا، میں بار بار کہتا ہوں لائف بہت شارٹ ہے. کووڈ نے ابھی پھر ثابت کیا آپ کے سامنے، بہت سارے ایسے جوان جو اپنی ہیلتھ کے اوپر پراؤڈ فیل کرتے تھے ہمارے درمیان سے چلے گئے.
ایک چھوٹی سی چیز سے. لائف از سو شارٹ. زندگی بہت شارٹ ہے, ہمیں اسے سیریس لینا چاہیے. بہت سارے دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, میں امید کرتا ہوں جو قرآن نہیں جانتے ہیں نا, آپ آئیے, میں وعدہ کرتا ہوں میں فری کلاس دوں گا, فری آف کاسٹ. میں آن لائن قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہوں, 1 روپے نہیں دوں گا, اللہ نے مجھے نوازا. لیکن آپ آئیے, سیریس آئیے. پیسہ بھی اسی وقت رکھا جاتا ہے جب آپ سیریس رہتے ہیں. جب فری ہوگا نا تو اس کلاس میں آئیں گے, کل نہیں آئیں گے, کون پیسہ جا رہا ہے ہماری جیب سے؟ تو اگر لوگ سیریس ہیں تو آئیے 10 محرم کا ایک کلاس شروع کرتے ہیں. وہ ایسے افراد جو قرآن نہیں ریڈ کر سکتے, ٹرانسلیٹ نہیں سمجھ سکتے ہیں, میں وعدہ کرتا ہوں 6 مہینے کے اندر میں کور کر دوں گا. قرآن پڑھنا بھی سمجھے گا اور دعاؤں کی میننگ بھی سمجھے گا. کوئی اجر نہیں. میں صرف یہ کام پروردگار عالم کے لیے انجام دوں گا اور کسی کے لیے. میں نے اپنے کلام کو تمام کیا. زندگی بہت چھوٹی ہے, ہمیں اسے غنیمت سمجھنا چاہیے. بیسک اسلامک چیزیں ان پہ ایٹ لیسٹ ہمیں عمل کرنا چاہیے. میں بار بار کہتا ہوں, میں کبھی کسی انسان سے نہیں کہتا نماز شب پڑھو جا کر. میں کسی سے نہیں کہتا جا کے نماز صبح کی نافلہ پڑھو. میں کسی سے نہیں کہتا نماز ظہرین کی نافلہ پڑھو. میں کوئی سے نہیں کہتا دعائے فجر پڑھو, دعائے کمیل پڑھو, دعائے ندبہ پڑھو, دعائے توسل پڑھو, زیارت وارثہ پڑھو, زیارت عاشورہ پڑھو. میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا. میں نے کبھی بھی اگر کسی سے کچھ کہا ہے تو میں نے یہ کہا ہے نماز پنجگانہ پڑھو. بیسک اسلام کی چیز. میں نے کبھی نہیں کہا غدیر کا روزہ رکھو, عید کا روزہ رکھو, مباہلے کا روزہ رکھو, پورے رجب روزہ رکھو, پورے شعبان روزہ رکھو. کیوں؟ میں نے یہ کہا ہے کہ صرف رمضان کا روزہ رکھو. اسلام کی بیسک چیز نہیں کریں گے تو ثانی محترم وہاں پر ہمیں عذاب ملے گا. ہمیں کربلا سے درس لینا چاہیے. میں نے کہا امید ہے کہ آپ بہت ساری چیز سمجھے ہوں گے اس مجلس سے. امید ہے بہت سارے لوگ آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پڑھ کے چلے جائیں گے, لیکن ہاتھ میں جو آئے اسی کا سودا ہوتا ہے ہمیشہ. جو خالی اس کان سے سنا, اس کان سے نکل گیا, کبھی اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. ہمیں عزاداری اسلام کی طرف بلاتی ہے. ہمیں فرش عزا اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہتی ہے. مجھے اچھا لگتا ہے اس گاؤں میں آنا, تبھی انسان 3 4 سال کے بعد بھی آ رہا ہے. اچھا, چونکہ آپ لوگ اچھے ہو, تھوڑی سی گائیڈنس اور تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے جو اسلام کی طرف آپ کو اٹریکٹ کرے, اسلام کی طرف لے کر ایک پلیٹ فارم پہ لا کر. فرش عزا ہمیں اسلامی چیزوں کی طرف لے کر آتی ہے. آج اسلام محترم آپ دیکھیے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن سے جب سوال کیا جا رہا ہے کیف الموت عندک, یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیا ہم کو موت میں ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں, مجھے خود ڈر لگتا ہے. آپ کسی بات چھوڑ دیں, مجھے خود موت سے ڈر لگتا ہے. ابھی یہ کرنا ہے, ابھی یہ کرنا ہے, ابھی یہ کرنا ہے. جانا کون جانتا ہے آپ کل تک زندہ ہو؟ یہ جو کرنے کی ایک لسٹ ہے, ٹو لسٹ جسے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنی ہے, یہ کون جانتا ہے؟ پتا ہے آپ کل زندہ ہیں؟ 13 سال کا بچہ جب اس سے پوچھا جا رہا ہے کیف الموت عندک, بیٹے تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ الموت عندی احلی من العسل, موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کہاں سے ملا ہے؟ بس اہل بیت کے در سے ملا. کیوں؟ حق دیکھ رہے تھے. جب انسان حق دیکھنے لگتا ہے تو موت سے ڈرتا نہیں ہے. جناب قاسم حق دیکھ رہے تھے, حق کو دیکھا ہے جناب قاسم نے, شہد سے زیادہ شیریں موت کو کہا ہے. روایت بیان کرتی جناب قاسم جب آئے ہیں گریہ کرنا شروع کیا اپنے چچا کے سامنے. میں نے بیان کیا سے پہلی والی مجلس میں, امام حسین شب عاشور ہر صحابی اور ہر بنی ہاشم کے خیمے میں تشریف لے گئے ہیں. جناب زینب کے پاس آئے ہیں, جناب ام لیلہ کے پاس گئے, جناب روان کے پاس گئے, اور جا کر ایک مرتبہ خاک پر بیٹھ گئے.
روایت کہتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد ایک بچہ آیا اور حسین کے بغل میں آ کر بیٹھ گیا۔ حسین نے دیکھا جناب قاسم ہے، کہا بیٹا اس وقت تو میرے پاس؟ کہا ہاں چچا، مجھے اندر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کل کا وقت ہمارے اوپر بہت مصیبت کا وقت ہوگا۔ 13 سال کا بچہ، کوئی عمر نہیں، جاؤ ماں کے پاس جاؤ، تم آرام کرو۔ چچا یہ بتائیے آپ نے جب شہداء کی لسٹ پڑھی تھی تو میرا نام نہیں لیا تھا؟ حسین نے ذکر کیا بیٹا میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، کل وہ دن ہوگا کہ فوج اشقیاء خیموں میں آ کر آگ لگا دیں گے، میں خود مقتل میں اپنے ششماہی علی اصغر کو لے کر جاؤں گا۔ یہ سننا تھا، قاسم پلٹ آئے۔ اب حسین روز عاشور ہے، اجازت لی ہے، جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، ایک مرتبہ تحت الحنک کھول دیا، آستینوں کو چاک کر دیا۔ قاسم نے ایک مرتبہ نادانی میں سوال کیا چچا جان یہ آستینوں کے چاک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہمارا امام فرماتا ہے بیٹا یہ یتیمی کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ دیا، حسین آج قاسم کی دل نوازی کرنے کے لیے آپ کا ہاتھ موجود ہے، لیکن میں کل دیکھتا ہوں کہ فوراً شب عاشور کے بعد 4 سالہ بچی ہوگی جو یتیم تو ہوگی، لیکن سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حسین نے قاسم کو سوار کیا ہے، روایت بیان کرتی ہے جناب قاسم مقتل میں آئے ہیں، جنگ کرنا شروع کرتی ہے، ایسی جنگ لڑی ہے جب کئی ظالمین کو فنار کیا ہے، ایک مرتبہ زخموں سے چور آواز دی ہے اے میرے مولا، اے میرے چچا میری مدد کو آئیے، حسین دوڑے ہیں۔ روایت بیان کرتی ہے تاریخ میں فقط اور فقط ایک ایسا شہید ہے جس کا جنازہ اس کی حیات میں پامال کر دیا گیا، وہ کسی اور کا نہیں، قاسم کا جنازہ ہے۔ جب حیات تھی تو ایک مرتبہ مشرق کے گھوڑے مغرب کے جانب، مغرب کے گھوڑے مشرق کے جانب، جب جب گھوڑوں کی سم قاسم کے بدن پر پڑتی تھی ہر بار قاسم آواز دیتے تھے مولا میری مدد کو آئیے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حسین ہے، قاسم کی آواز پر لبیک کہی ہے، جب تک کہ حسین کا پہنچنا تھا ایک مرتبہ قاسم کا بدن اجزاء میں منتشر ہوا ہے۔ روایت کہتی ہے حسین نے ایک بار آواز دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے قاسم تجھے وقت لگا، امام آواز دے رہا ہے۔ روایت کہتی ہے بدن کا ہر جز ایک مرتبہ ہوا میں معلق ہوا، آواز آئی میرے مولا میں یہاں ہوں۔ روایت کہتی ہے حسین پہنچے ہیں، بدن کے ایک ایک جز کو اپنی چادر میں جمع کیا ہے اور خیمے تک لائے ہیں۔ واہ قاسمہ واہ حسینہ سیالم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پڑھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔